کہ घरों के ऊपर पेट्रोल धमाके भी हो गए हैं। नोटिस से पूछ के जब इजाज़त होगा अपने घर जाते हैं। सिक्योरिटी से पूछे जब उनकी परमिशन होगी तब जाके हम अपने परिवार से मिल सकते हैं। जब जो हुर्रियत वालों की अक्सर वो इलेक्शन में ये धमकियाँ देते रहते हैं, तो भाई बाज आ जाओ, इलेक्शन जिसने भी फार्म भरे है वो अपना नामजदगी वापस करे। अपने कैंडिडेट से और टिकट से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। हुर्रियत वालों की तरफ से बड़ी, मिल्टन रूम की वजह से बहुत बड़ी धमकियाँ अखबारों के ज़रिए, फेसबुकों के ज़रिए कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वगैरह, कोई प्रोटेक्शन होगी। आधे ऐसे है यानी कि अगर आपके घर में आपका कोई बच्चा बीमार है या आपकी बीवी बीमार है, आपको जाना है पूछने, या अपने माँ बाप बीमार हैं उनको पूछने जाना है, तब भी आपको एक सिक्योरिटी से पूछताछ। सही बात है, आपकी बात दुरुस्त है रिति जी। मैं बताऊंगा 2018 में हमारी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर लेडीज़ है जो उन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन में, यूएलबी इलेक्शन का 2018 का। तो मैंने खुद देखा वहाँ पे वो रो रो के बड़ी तड़पा रही थी, मेरा बच्चा बीमार है, मुझे उसको हॉस्पिटल लेना, मेरे घर में कोई नहीं है। और खालदा जी नाम था उसका, वो यहाँ पे औलची बाग में रहती, शेरगढ़ी के पास रहती है। तो फिर उसको उस हवाले से एसएसपी श्रीनगर, एसपी साउथ, जितने भी कंसर्न एसडीपीओ और कंसर्न पुलिस स्टेशन से इजाज़त मांगनी पड़ती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द अनकट रति में। मैं हूं रति शर्मा। कश्मीर की बात हो रही है। हमेशा ये कहा जाता है कश्मीर की राजनीति कुछ और ही बयान करती है, पूरे देश की राजनीति अलग बयान करती है। स्पेशली अगर बात करें जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू में ये कहा जाता है कि भैया सब कुछ कश्मीर ले जाता है, जम्मू वालों को कुछ नहीं मिलता। पर कश्मीर कुछ और कहता है। अब कश्मीर क्या कहता है और कश्मीर के पॉलिटिशियंस क्या कहते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। शबीर जी मेरे साथ मौजूद है। किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, किस पार्टी से नहीं, ये बात नहीं करेंगे, बट एक पॉलिटिशियन है, कॉरपोरेटर जीते हुए हैं, क्या ये अपने घर पे रह सकते हैं या नहीं, आज ये बातचीत करते हैं। और इस समय पॉलिटिशियन कितना सेफ है, सिक्योर है, क्योंकि इलेक्शंस बहुत नज़दीक है, किस तरह से देखा जाता है, अब वो बात करते हैं। सर पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रिद्धि जी आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा अपनी चैनल के वसादत से, तो मैं खुशामदीद करता हूँ आपको। आप बताइए क्या बोलना चाहती हो, मैं जवाब दूँगा। सर एज अ पॉलिटिशियन कहा जाता है ये राजनीति यहाँ की बहुत अलग है, बहुत बार सुना, पर क्या राजनीति अलग है यहाँ की? क्या आज भी आप अपने घर पे रह सकते हैं? क्या होता है, क्या नहीं होता है, यहाँ के पॉलिटिशियन की लाइफ क्या है, वो बताइए। देखिए रीति जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा, और जम्मू और वादी कश्मीर की पॉलिटिशियन में बहुत सारा आसमान ज़मीन का फ़र्क है। ख़ास तौर पर आपको पता ही होगा, यहाँ पर 10-35 सालों से मिलिटेंसी का दौर रहा है, और एक जनाब अली बहुत सारी एजेंसियाँ भी ऐसी है जिन्होंने यहाँ पे एक जो सियासी बड़े बड़े रहनुमा है, एक हमें तजुर्बा है, जो पिछली सरकारें थी, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या बाकी और कोई सरकारें थी, तो उस वजह से एक जो वर्करों को इस्तेमाल किया गया, इस्तेसाल उनको साथ किया गया, और जो यहाँ पर ज़्यादातर युवा की बेरोज़गारी है, बेकारी है, इस वजह से, वरना वादी कश्मीर में इतनी पूरे वर्ल्ड में मानी जाती है, यहाँ पे बहुत ज़ख़ीरा है, जंगल है वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे ऐसे हैं। और यहाँ की लीडरशिप, यहाँ पर जो मिनिस्टर जब हुआ करता था वहाँ पे सिविल सेक्रेटरीट में या कोई डिपार्टमेंट में, चाहे गाँव में, शहर में, एक आदमी कोई अपनी अर्जदाश लेकर जाता था एक मिनिस्ट्री के पास, एक एमएलए के पास, तो वहाँ पर उसके साथ इस्तेसाली की जाती थी, तो रुश्वत सतानी होती थी। अभी भी चल रही है रुश्वत सतानी, लेकिन काफ़ी, तो अभी इसमें जनाब अली एक कुछ इस भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट से है, इससे बहुत कुछ ये इसमें असर भी पड़ा है, और बहुत सारे ऑफिसरों को सस्पेंड भी किया गया है। इन पे कड़ी नज़र है इस टाइम बीजेपी सरकार को, जो मुतलका सरकार है इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अभी जो यहाँ पे हम सियासत की बात करेंगे, पॉलिटिशियन की बात करेंगे हम। मैं श्रीनगर का बटमालों का रहने वाला हूँ, तो और भी मेरे साथ इस होटल में बहुत सारे श्रीनगर में कॉर्पोरेटर और बाकी पॉलिटिशियन, बड़े बड़े चीदे, जो 2018 से
ہمارے ایکس گورنر صاحب ستپال ملک جی، جس نے ہمیں بلدیاتی الیکشن میں بہت سارے حالات خراب تھے، تو اس وجہ سے جب ہم نے اس پالیٹیشن میں اپنی ٹکٹ نامزدگی اپنے پارٹیوں کی طرف سے، تو ہمیں بہت حریت والوں کی طرف سے بڑی، ملٹنٹوں کی وجہ سے بہت بڑی دھمکیاں اخباروں کے ذریعے، فیس بکوں کے ذریعے کہ ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے وغیرہ، تو چلتا رہتا ہے۔ 30-35 سال سے میری پوری زندگی بھی بیت گئی اس سیاست میں۔ تو اس وقت 2018 سے میں بات کروں گا، جب یہ جو پوری یہ خبر جو حریت والوں کی، اکثر وہ الیکشن میں یہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، تو بھائی باز آ جاؤ، الیکشن جس نے بھی فارم بھرے ہے وہ اپنا نامزدگی واپس کرے۔ تو اس میں سے ہمارے اس میں اپنی ہوٹل کی بات کروں گا جناب علی، اس میں بہت سارے کینڈیڈیٹ ہیں ایسے جن کے گھروں کے اوپر پیٹرول دھماکے بھی ہو گئے ہیں، اور بی جے پی کے ساتھ وابستہ تھے، اور ڈاؤن ٹاؤن ایریا سے اٹھے تھے، میرے دوست ہے، تو انہوں نے پھر پارٹی سے اور جناب علی اپنے کینڈیڈیٹ سے اور ٹکٹ سے انہوں نے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا۔ یہاں کی پالیٹیشن وہ ہے۔ اور یہ سوال بات ہے جناب علی، جو بھی پالیٹیشن یا الیکشن میں اٹھنے والا، اس میں گورنمنٹ نے اس وقت سارے اقدامات کیے تھے، ہماری سیکورٹی بڑھائی دی تھی، یہاں پر گاڑیوں کا یہ رکھا گیا تھا ستپال ملک جی نے، ہم دھنیہ واد کرتے ہیں اس کو، اس نے بڑا تحفظ دے دیا ہمیں، چاہے ہم ہوٹل سے پھر نکلتے تھے 5-5 6-6 8-8 سیکورٹی والے ہمارے، گورنمنٹ نے گاڑیاں رکھی تھی، آج بھی اتنی سیکیورٹی ہے آپ کے ساتھ؟ سنی میری بات سنی، میں پہلے ایک مدعے پہ آتا ہوں۔ تو اس کے بعد جناب علی بہت سارے کینڈیڈیٹ یہاں پر ہے، انہوں نے ریزائن کر دیا، وہ ڈر گئے۔ ایک نیشنل کانفرنس کی شمیمہ فردوس حبا قدل کی ایم ایل اے تھی، تو وہ کبھی ہارتی بھی نہیں ہے وہاں پر، تو کافی بڑے پارٹیاں سینٹرل لیول سے ان سے مقابلہ، تو لیکن وہ اپنا دم پہ وہاں پہ وہ اکثر وہاں پر ایم ایل اے ہوا کرتی تھی وہاں پہ۔ تو اس کے 2 بندوں کو مارا گیا اسی 2018 میں۔ جب ان کو مارا گیا تو وہ حبا قدل کے رہنے والے تھے، تو ملٹنٹوں نے دن دیہاڑے ان کو بالکل بھون ڈالا، گولیوں سے مار دیا گیا۔ اس دہشت کی وجہ سے بہت ساروں نے اپنے اس پارٹی سے بھی، اور چاہے وہ آزاد تھے، چاہے کسی سیاست سے وابستہ ہے، انہوں نے اپنی ٹکٹیں نامزدگی واپس لے لی ہے۔ تو باقی جو ڈٹ کے رہ گئے ہیں تو وہ تو وہ اترے اپنے میدان میں، اپنے الیکشنوں میں، اپنے علاقوں میں، جہاں پر ان کا اپنا وارڈ ہوتا تھا، تو وہ جاتے تھے وہاں پہ اپنے الیکشن میں کنٹیسٹ کر کے، مگر ود سیکورٹی لے کر، سیکورٹی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے۔ ان دنوں میں ایسے الیکشنوں میں وادی کشمیر میں ہر جگہ، پوری کشمیر پروونس میں بڑے حالات بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے نازک حالات ہوتے ہیں۔ کلنگیں بھی بہت ساری ہوئی، بہت سارے بی ڈی سی چیئرمینوں کو اور 5 سرپنچوں کو اور جناب علی ان کو کل کیا گیا ہے نامعلوم برداروں نے۔ سر میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، میں معافی چاہوں گی، پر بات تو یہاں سے جب باہر ہوتی ہے، جموں میں بات ہوتی ہے، تو کشمیر میں یہی کہا جاتا تھا حالت تو سامانیہ ہے۔ جب حالت سامانیہ ہے تو پولیٹیشینس کو مارا کیسے جا رہا ہے، وہ باہر واپس کیسے آ رہے ہیں، اپنے نام واپس کیسے لے رہے ہیں؟ دیکھو میں بتاؤں گا ایک چیز، انسان کو ڈر تو ہمیشہ رہتا ہے۔ جب یہ ایسے حادثات ان الیکشنوں میں ہوتے ہیں تو بڑی سیکورٹی ٹائٹ، کب تک رہیں گے ہم سیکورٹی؟ جو ہمارا بھی پریوار ہے، ہمارا بھی اپنا گھر ہے، ہم 2018 سے اپنے پریوار کو چھوڑ کے، ہماری جتنے بھی عید الفطر، عید الاضحیٰ، جتنے بڑے تہوار ہوتے ہیں، سب لوگ عام ناگرک اپنے گھروں میں، اپنے عیالوں میں وہ بتاتے ہیں، اپنے پریوار میں۔ تو ہمارا کچھ ایسا ہے، ہٹ کے ہے ذرا ہمیں پالیٹیشن میں جناب علی، اس میں تو جب بھی ہم جاتے ہیں سیکورٹی سے پوچھ کے، جب اجازت ہوگا اپنے گھر جاتے ہیں، سیکورٹی سے پوچھے، جب ان کی پرمیشن ہوگی تب جا کے ہم اپنے پریوار سے مل سکتے ہیں، جب کوئی پروٹیکشن ہوگی۔ آدھے ایسے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بچہ بیمار ہے یا آپ کی بیوی بیمار ہے، آپ کو جانا ہے پوچھنے، اپنے ماں باپ بیمار ہیں ان کو پوچھنے جانا ہے، تب بھی آپ کو ایک سیکیورٹی سے پوچھتا ہے۔ صحیح بات ہے، آپ کی بات درست ہے رتی جی۔ میں بتاؤں گا 2018 میں ہماری کچھ کینڈیڈیٹ یہاں پر لیڈیز ہے جو انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہے الیکشن میں، ULB الیکشن کا 2018 کا،
تو میں نے خود دیکھا وہاں پہ وہ رو رو کے بڑی تڑپا رہی تھی، میرا بچہ بیمار ہے، مجھے اس کو ہاسپٹل لینا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے. اور خالدہ جی نام تھا اس کا، وہ یہاں پہ اولچی باغ میں رہتی، شیرگڑی کے پاس رہتی ہے. تو پھر اس کو اس حوالے سے ایس ایس پی سری نگر، ایس پی ساؤتھ، جتنے بھی کنسرن ایس ڈی پی او اور کنسرن پولیس اسٹیشن سے اجازت مانگنی پڑتی ہے. پھر وہ سیکورٹی کے حساب سے ان کو ایمبولینس، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں ہمیں گورنمنٹ یا سیکورٹی کوئی روک سکتی ہے، لیکن وہ تحفظ کے ذریعے سے اچھے طریقے سے ہمارے گورنمنٹ نے بھی جتنے بھی یہاں پر سیکورٹی اور ہمارا ہر کوئی چیز کا انتظام رکھا ہے، وہ ہمارے سکور کے لیے ہے، تاکہ اگر یہ جائے گھر جائے آگے اس کو کوئی ملٹن نہ مارے یا کوئی ایسی ایجنسیاں ہو، یہ ان کو بھی اپنی نوکری کا یہ سوال ہوتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے ہماری رکھوالی کرنا. تو ہم بیٹھے اپنے اس ہوٹل میں اپنی سیاست چلا رہے ہیں، تو ہمارے بال بچے اپنے گھروں میں کام ہوتا ہے. جب کوئی سیاست دان بنتا ہے تو اس کو اپنے لوگوں سے ملنا ہے. جب تک لوگوں سے ملیں گے نہیں، ان کی پریشانیاں کیسے سنیں گے؟ آپ لوگ اپنے لوگوں کی پریشانیاں کیسے سنتے ہیں؟ جنتا دربار آپ کیسے لگاتے ہیں؟ ہاں میں بتاؤں گا ریتی جی، میں بتاؤں گا ایک چیز جو کافی سیاست سے وابستہ ہے. تو آج کل ڈیجیٹل زمانہ ہے، فون کا زمانہ ہے، فون پہ کر سکتے ہیں. آج آن لائن سسٹم ہے، جو بھی کچھ اگر کوئی کسی کو کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ کاغذ کے ذریعے، اور خاص طور پر ہمارے اس جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اس ٹائم جہاں ہماری اکاموڈیشن ہے گورنمنٹ نے رکھی ہے، وہ ہمارے پاس یہاں پر آ کے مل سکتے ہیں. ان کا باضابطہ کنٹیکٹ ہے کہ ہمیں اس سیاسی لیڈر سے ہمیں کوئی سیکٹریٹ کا کام یا کسی اور کوئی ڈپارٹمنٹ سے کوئی کام، اگر وہ اس نے کوئی فائل ڈالی ہوگی، اس میں کوئی بادھائیں آتی ہے، اس میں ہم مقابلہ کر ڈٹ کے اس آفیسر سے اچھی طریقے سے سنبھالنا آتا ہے اپنا ان کو کام. نہیں، یہ تو آپ سنبھال رہے ہیں نا. میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے بیچ میں پھر کیسے جاتے ہیں؟ جب آپ اپنے گھر میں سیکیورٹی سے پوچھ کے جا رہے ہیں، تو جب لوگوں کے بیچ میں 4 لوگوں سے بات چیت کرنی ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں، نالی گلی سب ٹھیک تو ہے، آپ کے گھر میں کہیں ڈرینیج کا کوئی پریشانی تو نہیں، تو وہ کیسے آپ پوچھتے ہیں؟ اس میں ایکچولی ہم کیا بتائیں گے، اس میں ہمیں پوری گورنمنٹ اس وقت سپورٹ کر رہی ہے، سیکورٹی کے لحاظ سے ہم جاتے ہیں اپنے علاقوں میں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر یعنی واپس بنا سیکیورٹی آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے؟ بنا سیکورٹی کے ہم یہاں پر جا نہیں سکتے ہیں. ہاں، اگر اپنے علاقے کے ہٹ کے کوئی علاقہ ہوگا جہاں ہمیں جانتے نہیں ہے، ہم اس میں آزاد اچھی طریقے سے گھوم سکتے ہیں. جیسے ہم سردیوں میں جموں جاتے ہیں، ہمیں سیکورٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پہ. آپ کو تو پتہ ہے، آپ جموں کی خود رہنے والی ہے، تو ہم آزاد وہاں پہ فرسٹ کلاس پر جموں میں اور اس کشمیر، وادی کشمیر میں آسمان زمین کا فرق ہے. یہاں تو 30-35 سالوں سے ملٹنسی کا دور رہا ہے. باقی ہم سیاست سے کس پارٹی سے وابستہ ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنا کام کرتے ہیں. بس اس میں ہم اپنے لوگوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے ایوری تھنگ لاس کر کے ہم اپنا یہ. آپ نے کہا کہ حریت کی کال آ جاتی ہے اگر ہم ایسا ہوتا ہے. کہا تو جا رہا ہے کہ حریت تو ہے ہی نہیں، تو حریت کی کال کہاں سے آتی ہے؟ فیس بک کے ذریعے، اس کے ذریعے، اس کے ذریعے، ان کی کال کہاں سے آتی ہے؟ میں بتاؤں گا ایک چیز، جتنے بھی سیاسی قیدی، سیاسی لیڈر ابھی جیلوں میں بند ہیں، وہ اپنا نیٹ ورک وہاں ان جیلوں میں بھی چلاتے ہیں بھوک ہڑتال کے ذریعے. اگر کوئی لیڈر یعنی باہر کے جیلوں میں بند ہے، تو مجھے ایک چیز بتائیے، وہ تو 4 دیواری کے اندر بند ہے، یہ پاکستان کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی یاسر ملک بھوک ہڑتال میں ہے؟ اس کی صحت کے اس کو بڑی اذیتیں یہاں کی سرکار دیتی ہے وہاں پہ. یہ تو ابھی تو فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، سارا کچھ ہے. یہ تو اب بچے میں ہاتھ میں موبائل سسٹم جو ہے، یہ تو پتہ چلتا ہے، اور جیلوں میں وہ کالے دیتے ہیں. تو اس میں یہ تو سرکار کو دیکھنا ہے. ہم الیکشنز کرواتے کیوں ہیں؟ ڈیموکریسی کو مضبوط کرنے کے لیے. اور کارپوریٹر کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے وارڈ کو سنبھالے. جب آپ وارڈ سے باہر نکل کے بیٹھے ہیں تو پھر ڈیموکریسی کہاں سے مضبوط ہو گئی؟ پھر کیسے کہیں کہ حالت سامانیہ ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے ریتی جی. میں بتاؤں گا، جس وارڈ سے ہم نے کنٹیسٹ الیکشن کیا ہے، جناب علی، جتنے بھی ہمیں یہاں پر کوآپریٹر صاحبان ہیں، تو وہ سیکورٹی کے ذریعے اپنے علاقے سے، اپنے ڈپٹی کمشنر سری نگر سے، چاہے ایس ایم سی یہاں پہ ہے، جو بھی ادارے ہیں، ان سے کنٹیسٹ کر کے ایک مقررہ ٹائم ہم رکھ کے وہاں پہ
جتنی بھی ہمارے پاس کوئی ارجداش فائلیں ہوتی ہے، درخواست ہوتے ہیں، لوگوں کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، یا تو ہم فون پہ بھی حل کر سکتے ہیں، یا تو وہاں پر RBC سے جواب وہ تو حل ہوتا ہے ان کو۔ حالت سامانیہ ہے؟ حالت ابھی دیکھو بہت سدھار آیا ہے، حالات میں ابھی بہت سدھار آیا ہے، سنگ بازی میں آیا ہے۔ تو ابھی سرکار جو ابھی آئی ہے سینٹرل لیول سے، ابھی بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار ہے، لیکن میں بتاؤں گا ایک چیز، دیکھو یہاں کے لوگ بھی ایسے ظالم یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، لوگ پڑھائی چاہتے ہیں، بے روزگاری چاہتے ہیں۔ بے روزگاری یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کام میں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھو، بڑے بڑے یہاں جو ورکشاپز میں ہے، اپنا روزی روٹی، اپنا یہ جناب علی اپنے ماں باپ کو، اپنے پریوار کو وہ جناب علی وہ پال سکے، تو اس وجہ سے وہ اپنا یہ کرتے ہیں۔ امن پرست ہے کشمیری، ایسی کوئی بات نہیں۔ اب امرناتھ یاترا دیکھ لیجئے آپ ریتی جی، امرناتھ یاترا میں جس طریقے سے دہشت پھیلایا گیا، یہاں پر دہشت گردی، ان کو حملہ ہو جائے گا، یہ ہوگا۔ میری ایج میں اپنی زندگی کی بات کروں گا، یہی کشمیری لوگ وہاں پر ان کو سواگت میں ہوتے تھے، وہاں پر ان کا روزگار جڑا ہوا ہے ان یاتریوں سے۔ یہ صدیوں سے اس ملٹنسی کے پہلے سے سٹارٹ سے جتنے بھی سرکاریں، میں صادق صاحب کی گورنمنٹ کہتا ہوں، میر قاسم کی، وٹ ایور جتنے بھی چیف منسٹر یہاں پر رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ یاترائیں ہمیشہ ہماری زندگی میں، اپنی لائف میں میں نے دیکھا ہے، کوئی ان کو یہ خطرہ وطرہ نہیں ہوتا ہے۔ وہاں کے ہر مہمان نوازی میں یہی کشمیری ان کو وہاں پر ان کا روزگار جڑا ہوا ہے۔ اور وادی کشمیر میں، وادی کشمیر کے پورے وادی کشمیر کے، چاہے سری نگر ہے، چاہے رورل یہ ایریا ہے، وہاں کے اپنے روزگار ان کو اس پہلگام میں یاتریوں کے ساتھ جڑا ہوا، ٹینٹ کرائے پر دیتے ہیں، وہ چائے کی دکانیں کھولتے ہیں وہاں پر، اور وہاں پر یہ جو کیا نام ہے پرساد لے کر وہ اپنا روزگار ان کو جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ وہ اس کو دقت ہے امرناتھ یاترا سے جو ہمیشہ اٹیک کروا دیتے ہیں؟ پچھلی بار جب یہ ہوئی تھی امرناتھ یاترا، بسز پہ اٹیک ہوا تھا، پھر یہ کون کرواتا ہے؟ جب سب اتنے امن پرست ہیں یا اس طرح کی سب بات ہے، پھر کون اٹیک کرواتا ہے؟ دیکھو میں بتاؤں گا ایک چیز، یہاں پر وادی کشمیر میں ایجنسیاں بھی بہت ایسی ہے، یہ جناب علی، یہ کوئی ایسے ناانصار عناصر ایسے ہوتے ہیں، دشمن ایسے ہوتے ہیں جو ایک دہشت پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر وادی کشمیر میں حالات خراب ہے، سدھار بھی بہت آ گیا ہے، لیکن لاکھوں کے حساب سے وہاں پر آ گیا ہے۔ اور وہاں پر وہ باڑھ جو آئی تھی اس سال میں امرناتھ یاترا کے لیے، کشمیری لوگ وہاں پر ان کو بچانے کے لیے گئے، اور جتنے بھی وادی کشمیر میں یہاں پر پنڈت برادری کے لوگ رہتے ہیں، سکھ برادری کے لوگ تھے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں وہ اگر پنڈت برادری کا کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی ہے تو کریا کرم تو وہاں پر کشمیری کرے۔ ہمارا یہ مشہور ہے یہاں پر، یہ کیا نام ہے اس کا، تلمل گاندربل کا میلہ لگتا ہے، یہاں پر بہت بڑا میلہ لگتا ہے، اور وہاں پر ان کو یہ کشمیری لوگ ہی وہاں پر ان کو سواگت کرنے کے لیے، وہ تو مندر ہے کشمیری، آپ دیکھ لیجئے وہاں پر، وہی سواگت کرنے کے لیے، ان کو استقبال کے لیے وہاں پر ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ۔ اب یہ جو کچھ دشمن عناصر ایسے ہوتے ہیں، ان کا تو کام ہی ہے۔ آپ نے دشمن اور ایجنسیز کی بات کی ہے، دشمن اور ایجنسیز کون ہیں؟ یہ دیکھو، یہ تو گورنمنٹ کو پتہ ہوگا، ہمیں کیا پتہ ہے۔ ہم خود یہاں انڈر سیکورٹی ہے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم کس لیے بیٹھے، ورنہ ہم بھی آزاد پنچھی کی طرف ہم بھی اڑ سکتے تھے، ادھر سے ادھر سے۔ تو لہذا کر کے یہ تو اب 30-35 سال سے، یہ تو مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پورا ورلڈ جانتا ہے کشمیر کی حالات کیا ہے۔ تو لہذا کر کے مجھے بھی یہ لگتا ہے ایک چیز، اس گورنمنٹ کو، سینٹرل گورنمنٹ کو پاکستان سے بات چیت کرنے سے ایک مسئلہ، اس گن کو، اس کلچر کو روک دینا، تاکہ یہاں کے لوگ اچھے سے سانس لے سکے، یہ اور آزادی کا ماحول، اور ہر اپنے حساب سے جینا چاہتے، حق ہے ان کو جس طریقے سے وہ جیے، یہ اپنے عیال کے لیے، اپنا روزی روٹی کے لیے۔ یہاں ڈل لیک ہے، وہاں پر یہاں پر اس سال بڑے کروڑوں کے، لاکھوں کے حساب سے ٹورسٹ آئے، لیکن ان کو ریسیو کرنے کے لیے، ان کو خاطرداری کرنے کے لیے وہی کشمیری ہے وہاں پہ بڑا گھر۔ ان کا انٹرویو دیکھ لیجئے، کہ بھی پہلگام میں، گلمرگ میں، دودھ پتھری میں، سونمرگ میں، جہاں پر بھی یوسمرگ میں، وہ بڑے ان کو انٹرویو لیتے ہیں، آپ جیسے وہ پترکار وہاں پر لیتے ہیں، وہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں۔ کشمیر تو پورے وادی کشمیر میں، پورے ورلڈ میں مہمان نوازی میں نمبر 1 ہے۔ اب تو کچھ عناصر ہے اس میں
हम क्या कर सकते, उनका काम ही है वो करना है। आखिरी में चलते चलते मैं एक सवाल पूछूंगी कि क्या जब ऐसा होता है कि आपको ईद घर पे मनाने नहीं दिया जाता या अपने लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, तब ये नहीं लगता कि यार मैं पॉलिटिशियन बना क्यों? नहीं, देखिए, लोगों से मिलने की इजाज़त ये नहीं कहते हैं कि लोगों से मत मिलो, लोगों से ये बात नहीं है। ये हमारे ये किसी गवर्नमेंट ने या चाहे ये सिक्योरिटी एजेंसियाँ, ये ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी हमें छूट है, लोगों से मिलने के लिए हक़ है, उनसे बात करने के लिए, या हमारे पास आते, उनके हमारे ऑफिस का पता है, हमारे ठिकानों का पता है, वो आते हैं, हमसे रब्ता करते हैं, अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते, भाई ऐसे मसले मसाइल है। तो लिहाजा करके अब घर की बात रही तो हम थर्ड पर्सन है, पॉलिटिशियन है, भाई हमें जान तो प्यारी है, हमें तो खतरात ही है, तो वरना गवर्नमेंट क्यों हमारे ऊपर इतना कुछ पैसा खर्च करके हमें सिक्योरिटी, खाने पीने चीने का हर चीज़ का इंतज़ाम यहाँ पर करवाती थी। इस वजह से इसी तरीके से अब आने वाले इलेक्शन में भी मार्च डर नहीं लगता कि अगर, क्योंकि जान है, जान एक जान है, अगर जान चली गई तो जहान का क्या? तो फिर अगर फिर ऐसा नहीं लगता नहीं यार पॉलिटिशियन बनना ही नहीं चाहिए था, इस तरह की झमेटों में पड़ते हैं, नहीं हम भी लोगों की तरह आम घूम रहे होते? देखो मैं बताऊंगा एक चीज़, अगर इन बातों में इंसान घुस जाए तो फिर तो नहीं है। कहते हैं गिरते हैं मैदान जंग में शाहसवार, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमें निकलना है, हमें चाहे मौत की खून की होलियाँ भी बहे, हमें निकलना है लोगों के लिए। हम लीडर है, हमें निकलना है लोगों के लिए। मसले मसाइल है, हमें जाना है किसी के सहारा बन के किसी ऑफिसर के पास, सेक्रेटरी के पास, सिविल सेक्रेटरी के पास, या बाकी ये ओल्डर सेक्रेटरी के पास, या बाकी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको बेचारों को ये इस्तेसाली होती है वहाँ पे कुछ अपने हकूक़ मांगने के लिए। तो लिहाजा करके हम वो निभाते हैं अच्छी तरीके से। मैंने कह दिया था कि मैं आखिरी सवाल पूछ रही हूँ, फिर एक सवाल आ रहा है, कभी गवर्नमेंट ने नहीं कह दिया कि भाई अब तुम जाओ यार अपने अपने घरों पर, अब क्या हम इतना पैसा आप पर खर्च कर रहे हैं, ये कहीं हम और डेवलपमेंट में खर्च करें? देखिए मैं प्रीति जी एक चीज़ बताऊँगा, मैं पिछले साल की, मेरे ख्याल में लगभग 1-1.5 साल हो गया था, 2018 में एक सतपाल मलिक जी, एक एडवाल जी, एक पॉलिसी एक थी, उसने जिस कैंडिडेट को, जब इसका ये बिल्कुल बच गया था बल्दियाती एलबी इलेक्शन का, सबों ने अपना अपना पार्टिसिपेट किया। उसमें बहुत सारी लेडीज़ें भी, हमारी माएँ बहनें भी बहुत सारी है, हमने भी, हम सियासत में हम भी कूद पड़े इस मैदान में। अब जब गवर्नमेंट चेंज होते गए, ये गवर्नमेंट को ये पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। ये कि एक वक्त ऐसा आ गया, हमारे होटल डिहायर गवर्नमेंट ने किए, इसी बीजेपी सरकार ने इन्होंने डिहायर किए। पोले साहब हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब है, उसने ये डिहायर किए। लेकिन हमारा भी एक अप्रोच था, हमने हाई कोर्ट से जस्टिस से ऑर्डर लेकर जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर कंटेस्ट कैंडिडेट जहाँ पर यहाँ पे इस अकोमोडेशन में रहते हैं, हमने सिटी लेकर हम बैठे हैं। फिर ये वापस में ये होटल हायर हो गया, और जो भी यहाँ पे रूरल एरियाज़ के कंटेस्ट कैंडिडेट थे, जीते हुए कैंडिडेट थे या हारे हुए कैंडिडेट थे, उनको अपने अपने गाँवों में शिफ्ट किया अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में अपने अपने कामों के लिए। और श्रीनगर वाले यहाँ पर इस होटल को फिर से हायर किया गया, और 6 बंदों ने हमने सिटे लाया यहाँ पर। चीफ जस्टिस साहब का हम उसका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते थे, और हम शुक्रवार थे, और सतपाल मलिक जी के, और भी जो नए ये गवर्नर साहब, अभी मनोज सिन्हा साहब जी है, अभी हम फिर भी इस होटल में सिकेर है बैठे हुए। अगर ये नहीं हम करते थे, वरना हमें गवर्नमेंट ने धक्के बार बार के यहाँ पे निकाला होता था विदाउट भाई, ये चाहे इसको, ये पार्टीशन गंदी है यहाँ पे। यानी कि कभी आपको ये कहा जाएगा कि यहाँ पे आप पॉलिटिशियन बन के आइए, लोगों की नुमाइंदगी कीजिए, क्योंकि हमें ये बताना है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी को हम रिवाइव कर रहे हैं, पर वहीं पर उनकी जान की सुरक्षा के लिए एक बार उनको जगह दी गई कि आइए बैठिए, देखिए पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का काम ही लोगों के बीच में होता है। आज ये है कि इनको लोगों के बीच में जाना है तो पहले अलग अलग एजेंसीज के पास जाना पड़ेगा, ये पूछने के लिए कि भैया हम सुरक्षित हैं, हम जा सकते हैं, अगर हम जा सकते हैं तो जाएंगे, अगर आप जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तब भी परेशानी, जाएंगे तब भी परेशानी। सोचिए ये यहाँ के पॉलिटिशियन का हाल है, और यही हाल हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से राजनीति होती है। तभी कहा जाता है कि कश्मीर की राजनीति अलग और जम्मू की राजनीति
अलग। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं। पर इस तरह से कि अगर इनकी सिक्योरिटी इसी तरह से नहीं रही तो कई और ऐसे अलग अलग नाम सामने आते रहेंगे कि ये शख्स जिसने अगर डेमोक्रेसी को रिवाइव करने की कोशिश की आज हमारे बीच में नहीं रहे। क्या ऐसा ही सुनते रहेंगे हम, या हम कहेंगे कि भैया हालत सामान्य है, जो हर तरह सुनाई देता है। कहीं अगर कहा जाए लोकसभा में भी कि भैया हालत सामान्य है, कभी भी हम स्टेटहुड वापस दे सकते हैं, पर असल में हालत सामान्य है, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए द अनकट रति के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।